الحمد للہ الذی وعد والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ، اور ولی کامل صوفی باصفا حکیم میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد محمد کامران طارقی حاضر خدمت ہوں۔ کافی عرصے سے ہمارا روحانی دستک کا خصوصی جو ایپیسوڈ تھا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج سے ہر ہفتے روحانی دستک کے خصوصی ایپیسوڈ کے اندر ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا آداب مرید، آداب مریدین کے حوالے سے درس کا، دوبارہ اس کا آغاز انشاءاللہ کرتے ہیں۔ حضور خواجہ قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی زبردست کتاب انوار القدسیہ فی معرفت قواعد صوفیہ، جس کا اردو ترجمہ ہے آداب مرید کامل، انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی سالکین ہیں جو سلوک کے منازل کو طے کر رہے ہیں اور جو سلسلہ طریقت کے اندر وابستہ ہیں، ان تمام اہل سلوک کو، اہل طریقت کو اور سائلین کو، طالبین کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت کچھ ہم اس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں، اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ صوفیہ کرام کی حکایات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ان کے مقامات و مرتبے کو بھی بیان کرے۔ اگر وہ ان مقامات کی حکایات اس طرح کرے گویا وہ ان میں اتر رہا، تو یہ بات مرید کا راستہ کھوٹا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور طریقت کے سلسلے میں منافقت اور خیانت ہے۔ فرض کر لیں کہ اس نے رسالہ قشیریہ یا عوارف المعارف کو دل سے حفظ کر لیا تو وہ صاحب علم ہوگا، صاحب سلوک نہیں۔ اب اگر وہ مرشد کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کسی کو فیض حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے زمانے میں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بہت سی جماعتیں اس کا شکار ہیں اور اکثر لوگوں میں ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور چونکہ عام لوگ اہل طریقت کے مراتب سے واقف نہیں ہیں اس لیے وہ ان کو اہل طریقت میں شمار کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب کرنے لگا، میں نے اسے واپس کر دیا۔ حضور شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا ہے اور میرے لیے میرا سینہ صرف اس بات پر کھلا کہ میں آپ سے طریقت کا علم حاصل کروں، لیکن میں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی بات کہنے کے باوجود بھی میں نے اس کی اس بات کو قبول نہ کیا، کیونکہ مجھے قرائن اور علامات کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کو میرے ہاتھ سے روحانی فتوحات حاصل نہ ہوں گی۔ وہ مجھ سے جدا ہو گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دور کے ایک شیخ میرے خواب میں آئے، انہوں نے مجھے تلقین کی اور مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں۔ چنانچہ وہ سچے مشائخ کی جگہ بیٹھ گیا اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے۔ وہاں اکٹھا ہونے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اس شہر میں ہمارے شیخ کے علاوہ کوئی شیخ نہیں، حالانکہ اس نے مقامات طریقت سے کچھ نہ سیکھا تھا۔ کئی مرتبہ کہا
کہ تم نے کسی سے طریقت اختیار نہیں کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اللہ تعالی اس کی بخشش فرمائے۔ اب یہ واقعہ حضور خواجہ شیخ قطب ربانی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی۔ ہمارے اس دور کے اندر بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ خود کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا اور آنے کے بعد وہ کہتا کہ میں آپ سے سلسلے کے اندر بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو بیعت نہیں کرتے۔ آپ کا طریقہ بڑا مختلف تھا، اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ چونکہ میں فالو کرتا ہوں حضور خواجہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، میں مجددی ہوں تو ان کو فالو کرتا ہوں، ان کی تعلیمات پر چلتا ہوں۔ تو ان کی تعلیمات یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو بھی مرید نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ جائیں پہلے استخارہ کریں، صرف یہ نہیں کہ وہ استخارہ کرے۔ بابا جی کا معاملہ تو یہ تھا، بابا جی کہتے ہیں بیٹا تو بھی جا استخارہ کر اور میں بھی جا کر گھر استخارہ کروں گا۔ اگر استخارے کے اندر دونوں کے ہاں آیا تو پھر انشاءاللہ تمہاری تعلیم بھی کریں گے، تربیت بھی کریں گے اور تمہیں کسی مقام پر لے کر جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کمال بابا کے جو مریدین ہیں ان کی تعداد انگلیوں میں شمار کی جاتی، جن کو میں جانتا ہوں 5 سے 6 آپ کے مریدین ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ کمال بابا سے صحبت اختیار کی، تعلیمات لی، تربیت آپ نے ان کی اور روحانی طور پر ایک مقام پر، ایک منزل پر پہنچایا۔ اور یہ جو 4-5 آپ کے مرید ہیں ان کو خلافت بھی عطا نہیں ہوئی، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا روحانیت کے اندر وہ ایسے کمال کے شاگرد تھے بابا جی کے کہ وہ کسی صاحب مزار کے مزار پر چلے جاتے، کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر چلے جاتے تو اس ولی اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے تصرفات ان کو حاصل تھے، اتنے کمالات حاصل تھے۔ بظاہر آپ ان کے مریدین کو دیکھیں گے تو وہ عام لوگوں کی طرح، جیسے بابا جی کا معاملہ تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے کامل درویش ہیں، اتنے بڑی ولی اللہ ہیں، اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام بھی بڑا خاص عطا کیا، بہت ہی کمال کے درویش، ایسے کمال کے درویش کمال بابا جیسے، میاں حضور جیسے تلاش کرنے سے نہیں ملتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خاص ہے ہم سب پر، الحمدللہ ان خاص ولیوں کی صحبت اختیار کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ کسی کا نہیں پتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس رب تعالیٰ نے کمال بابا جیسے عظیم بزرگ کی بھی جو ہے صحبت اختیار کرنے، ان کی خدمت کرنے کا شرف نصیب فرمایا، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ آخری وقت تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ رکھا۔ اور یہی معاملہ الحمدللہ آج تک میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے حوالے سے ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تا دم حیات، جب تک میرے دم میں دم ہے، جب تک میری سانسوں میں سانس ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے قدموں میں مجھے رکھے، مجھے ان کی خدمت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سلسلے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں الحمدللہ اپنا سلسلہ بھی چلا رہا ہوں، خلق خدا کی خدمت بھی کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الکمال دار التشخیص روحانی سینٹر کے حوالے سے ایک سلسلہ ان قریب شروع ہونے جا رہا ہے شادمان کے اندر، جہاں میری رہائش ہے اس کے قریب ہی امپائر شاپنگ مال کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے سلسلہ انشاءاللہ ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، مصروفیات کے باوجود، میری جو میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے کے ساتھ ایک وابستگی ہے، الحمدللہ میں نے اس میں ابھی تک کمی نہیں لانے دی۔ میری جو ڈیوٹی ہے الحمدللہ وہ میں اچھے انداز سے پوری کر رہا ہوں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں آپ جتنے بھی ویورز مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں دعا کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے، میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے قدموں میں رکھے، تا دم حیات قدموں میں رکھے،
ورنہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے احباب، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا کرے، جب وہ اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے تو ان کا رستہ اور ان کا آنا جانا خانقاہ سے بہت کم ہو گیا، میاں حضور سے ملنے ملانے کا سلسلہ کم ہو گیا، حتیٰ کہ جو لوگ ہفتے وار جمعہ کی نشست میں آیا کرتے تھے انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، کم کر دیا، یہاں تک کہ پھر آہستہ آہستہ مہینے میں ایک 17 کی محفل میں آنے کا معاملہ تھا، میں نے ان کا معاملہ دیکھا کہ انہوں نے پھر وہ 17 کی محفل میں بھی مہینے میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ میرے اپنے دوست ہیں احباب میں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابی بھی عطا کرے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میاں حضور کی صحبت سے ہمیشہ وابستگی نصیب فرمائے، اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے قدموں میں رکھے۔ آج بھی میری جو ڈیوٹی ہے الحمدللہ روحانی جواہر یوٹیوب چینل جو میاں حضور کا ہے اس پر ویڈیوز لائیو کرنے کا، اور ویڈیوز کے ذریعے سے آپ تمام احباب تک میاں حضور کے ملفوظات پہنچانے کی جو ڈیوٹی ہے الحمدللہ جو پچھلے 17-18 سال سے سر انجام دے رہا ہوں، وہ آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آپ فرماتے ہیں حضور شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مرید کب مرشد بن سکتا ہے؟ یہ سوال کہ مرید کب مرشد بن سکتا ہے، اکثر لوگ بھی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرید کب مرشد بنے اور کب بن سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ مرید کب مرشد بن سکتا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مرید کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ علم ظاہر اور علم باطن کا درس اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک اس کا شیخ اس کے اخلاص کی گواہی نہ دے دے، اسی طرح وہ اپنا مرید بھی نہ بنائے، وہ خلیفہ اپنا مرید بھی نہ بنائے اگر تمام مریدین بشریت کی آگ بجھنے اور شیخ کی اجازت حاصل کرنے سے پہلے درس دینے یا طریقت کی تعلیم کے در پہ ہو جائیں تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ خود کبھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر لیا۔ یہ بڑی خاص بات بتائی جا رہی۔ بہت سارے احباب ہیں ابھی ان کو مرید ہوئے 4 دن نہیں ہوتے اور معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو طریقت کا ایک بہت بڑا منصب پر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر آگے سلسلہ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرے جب تک کہ شیخ اس کے اخلاص کی گواہی نہ دے، جب تک کہ شیخ کامل اسے باقاعدہ اجازت و خلافت عطا کر کے باقاعدہ کہہ نہ دے کہ اب تم آگے سلسلے کو بڑھاؤ اور بیعت کرو، اس سے قبل نہ نہیں۔ اسی طرح مزید آپ فرماتے ہیں کہ مرید کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ آداب شریعت کی حفاظت کرے اور جس قدر ممکن ہو اس کے ظاہر پر عمل کرے، کیونکہ تمام ترقی کا دار و مدار شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تکمیل میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کہ جتنی بھی تربیتی نشست ہوتی ہے ان تمام تربیتی نشست کے اندر میاں حضور کو کبھی آپ یہ کہتے ہوئے نہیں کہیں گے، کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ آپ شریعت کی مخالفت کریں، شریعت کے مخالف کریں، نماز نہ پڑھیں، ساڑی تواڈی 5 ویلے تے ساڑی ہر ویلے، یہ نعرے کبھی میاں حضور سے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ میاں حضور وہی تعلیم کر رہے ہیں جو حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شریعت کی حفاظت یہ طریقت کے سپہ سالار کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو سپہ سالار ہوتا ہے طریقت کا وہ کبھی نہ تو خود منحرف ہوتا ہے شریعت سے
اور نہ ہی لوگوں کو منحرف کرنے کی تعلیم و تلقین کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا شخص آپ دیکھ لیں کہ جو شریعت کی حفاظت نہیں کر رہا تو آپ اس سے جدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجاذیب کا معاملہ کچھ اور ہے۔ مجذوب کے اوپر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، اور مجذوب کے حکم کو ماننا یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ اس کے حکم کو نہیں مانا جائے گا اگر وہ شریعت کی مخالفت میں کوئی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر طریقت کے کچھ سفر ایسے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ ڈیوٹی دی جاتی ہے، وہاں آزمائشوں کے معاملات ہوتے اور وہاں امتحان ہوتے ہیں، تو وہاں اس مجذوب کے پاس اگر بھیجا گیا ہے تو وہاں پھر اس کی ماننی پڑے گی۔ جیسے میاں حضور کو بابا جلال رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا گیا، کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ تو یہاں آپ نے بڑی سختی سے یہ بات فرمائی، کہا کہ آداب شریعت کی حفاظت کرنا یہ سالک کے لیے، طریقت پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے، اور جس قدر ممکن ہو اس کے ظاہر پر عمل کرے، کیونکہ تمام ترقی کا دار و مدار حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی تکمیل میں ہے۔ آخری بات، اور پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، جہاں تک علم حقیقت کا تعلق ہے تو اس کا حکم اس شخص کی طرح ہے جو کہتا ہے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، زمین ہمارے نیچے ہے، آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، لیکن اس پر لازم ہے کہ شریعت کو نہ چھوڑے جو اس کے احوال میں سے کسی چیز میں رکاوٹ بنے، اور یہ وہ بات وہ ہے کہ جس سے اس زمانے کے ان لوگوں کی اکثریت غافل ہے جنہوں نے توحید کی خوشبو سونگھی ہے۔ یہ شخص اپنے کھانے یا لباس، کلام اور عمل میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں، اور بعض نے تو تمام گناہوں سے توبہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے میں توبہ کروں، اور وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اور ان میں کوئی شخص حرام کھانے لگا جو ٹیکس لینے والوں کے گھروں میں ماہ رمضان میں کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا مالک نہیں، اور میں اس کا بندہ ہوں، اور بندہ غلام اپنے آقا کے مال سے کھاتا ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بے دینی ہیں، کیونکہ اس میں احکام شرع کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر وہ ان احکام شریعت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے عمل کی جرت نہ کرے۔ اور آخر میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ حکمرانوں کی دعوت سے بھی اجتناب کرے، بڑے لوگوں کی دعوتوں سے بھی اجتناب کرے، کہ یہ حکمرانوں کی جو دعوت ہے یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے ایک سالک۔ آداب مریدین کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ العزیز آنے والے اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان کو دیکھیں گے، اور وہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے دل کے بہت قریب ہے، آپ کے مریدین میں سے ہیں، بلکہ میں کہوں گا خاص مریدین میں سے ہیں، اور روحانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ میری مراد حضور محمد محتشم طارقی قادری ابوالعلائی جہانگیری دامت برکات قدسیہ سے انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہماری خصوصی دعوت پر محتشم بھائی تشریف لائیں گے، اور ان کی جو میاں حضور سے ایک والہانہ محبت ہے، بلکہ عشق ہے، وہ عاشق ہے میاں حضور کی، تو اس عشق کی داستانیں، وہ محبت عشق، اور وہ محبت عشق کی جو داستان ہے، میاں حضور سے قربت کے جو لمحات ہیں، روحانیت کے جو منازل ہیں، اس کا ذکر ہوگا۔ ضرور اس ایپیسوڈ کو بھی آپ دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا جو ہے ہمیشہ فیض نصیب فرمائے، ان بزرگوں کے فیض سے مستفید فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سلسلے کی، دین کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی،
ایمان و امان و تندرستی برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول